الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال تعالى منكم من يحب الدنيا ومنكم من يحب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں بلکہ انسانوں کے دل میں دنیا کی محبت رکھی. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے دل کو دنیاوی نعمتوں کی اور مال اور دولت کی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جس نے خود انسانی نفس کو بنایا ہے اس نے بارہا قرآن مجید میں انسان کے اس مزاج کے بارے میں باخبر کیا. انہ لحب الخیر لشدید کہ انسان کے دل میں مال کی محبت بہت سخت ہوتی ہے. جس چیز کو اللہ خود شدید قرار دے وہ کس درجے کی ہوگی. مال کی محبت یہ انسانی فطرت میں شامل ہے. اور جو چیز فطرت انسانی کے اندر ہوتی ہے وہ کبھی بری نہیں ہوتی. تو مال کی محبت بھی فی نفسہ ہی بری چیز نہیں، لیکن مال کی محبت جب دین کی محبت پر غالب آ جائے، جب اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تب غلط ہے. بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ایسے حالات بھیجتے ہیں جس سے ایک امتحان اپنا ہر بندہ خود کر سکتا ہے. اپنا شوگر خود ٹیسٹ کر سکتا ہے، اپنا بلڈ پریشر خود ٹیسٹ کر سکتا ہے. اب تو زمانہ وہ آ گیا. بار بار اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھیجتے ہیں چھوٹے اور بڑے پیمانوں پر اور انفرادی یا اجتماعی پیمانوں پر، کہ جس میں آدمی خود اپنے بارے میں خود ٹیسٹ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے دل کو محبت آخرت سے زیادہ ہے یا دنیا سے زیادہ ہے. میرے دل کو محبت دین سے زیادہ ہے یا میرے اپنے مفادات سے زیادہ ہے. کیونکہ دین تو نام ہی دراصل اپنے مفادات پر آخرت کو اور اللہ کے پسند کو ترجیح دینا. دین تو کہتے ہی اس کو دونوں چیزیں برابر برابر ہاتھ میں ہوں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں، دنیا کو ذرا سا بھی قربان کیے بغیر پوری پوری آخرت مجھ کو مل جائے، یہ کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں، ناممکن. بہرحال ایک کو دوسرے کی وجہ سے آگے یا پیچھے کرنا ہی پڑے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں چھوٹے اور بڑے پیمانے پر یا انفرادی یا اجتماعی پیمانے پر ایسے حالات بھیجتے ہیں جس سے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے اور آدمی اپنے بارے میں فیصلہ خود کر سکے کہ اس کو محبت مال سے زیادہ ہے یا آخرت سے زیادہ.
احد کی لڑائی میں ایسا ہی ایک امتحان پیش آیا تھا، اور ایک بات کان کھول کر سنیے گا، اللہ تعالیٰ جو کچھ سمجھاتے ہیں وہ خالی بیان اور واعظ کے ذریعے نہیں سمجھاتے۔ بیان اور واعظ تو ہوتا ہے قرآن میں، اور حالات اترتے تھے آسمانوں سے زمین پر، دونوں چیزیں مل کے تربیت ہوتی تھی، خالی بیان اور واعظ کے ذریعے نہیں۔ اب مثلاً ایک بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے اپنے مفادات کو میرے اور میرے نبی کی مرضی پر تم نے ترجیح دی تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے۔ اور جو بات پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہے وہ گھٹی میں بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احد میں یہ بات بالکل عملی طور پر سمجھانے کے لیے ایک امتحان کا سما باندھ دیا اور حالات بنا دیے۔ چند صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صاف صاف کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے یہاں سے ہٹنا مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں تب تک یہاں سے ہٹنا مت۔ بہت اچھا، جنگ شروع ہو گئی، گھمسان کی چلی اور مسلمانوں کی زبردست فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی دشمن کی فوج میں، اور لوگ اس زمانے کے شریعت کے حکم کے مطابق مال غنیمت لینے لگے۔ یہ امتحان آیا، اب وہ 50 صحابہ کا امتحان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اسی طرح ہم لوگ کھڑے رہے تو ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں، لوگ تو سب لے جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور نے کیا کہا تھا یاد ہے، جب تک ہم کچھ نہ کہیں ہٹنا مت۔ تو دوسرے نے اجتہاد کیا، دوسرے نے کہا کہ بھائی حضور کی بات کا مطلب سمجھو، یہ تھوڑی تھا کہ کھڑے رہو یہاں، چاہے کل ہو جائے، چاہے پرسوں ہو جائے، چاہے 4 دن ہو جائے، چاہے ہفتہ ہو جائے۔ بھائی جنگ چلتے وقت کا مقصد تھا، جنگ تو ختم ہو گئی۔ مال کی محبت بڑے دلائل سکھاتی ہے، کیا کوئی محدث دلائل سکھائے گا جو دلائل مال کی محبت سکھاتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے دلیل دی کہ حضور کے کہنے کا مطلب سمجھو بھائی، ہم نہیں رکیں گے تو سب لٹ جائے گا، کچھ ملے گا ہی نہیں ہم کو، ہم جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جلدی کر دی اور پھر اس امتحان میں اس تھوڑی سی غلطی کی کیا سزا ملی کہ خالد بن ولید جو دشمنوں کے بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے جگہ دیکھ لی کہ یہ راستہ خالی ہو گیا، ادھر سے پیچھے سے حملہ کر دیا انہوں نے، اور پیچھے سے بھی حملہ، سامنے سے بھی حملہ۔ تو سامنے کی فوج نے کہا کہ جب پیچھے سے حملہ ہو گیا تو بھاگ کے جا ہی نہیں سکتے، تو جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹ کے حملہ آور ہو گئے، اور گویا جیتی ہوئی جنگ صحابہ ہار گئے، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سیدنا حمزہ بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی لڑیاں جو آپ ہیلمٹ پہنے تھے اندر گھس گئیں، اور آپ زخمی حالت میں لے جائے گئے، اور حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا جلا کر حضور کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ ساری تکلیف آئی تھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایک سبق سکھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو۔ میری اور آپ کی تربیت کی خاطر صحابہ کو شہید بھی ہونے دیا اللہ نے، اور اپنے محبوب کو بھی زخمی ہونے دیا اللہ نے، اور جیتی ہوئی جنگ میں تھوڑی دیر کے لیے شکست کا کڑوا مزہ چکھنے دیا اللہ نے، صرف ایک سبق سکھانے کے لیے امت کو کہ دیکھو یہ امتحان تمہارے اوپر بار بار آئے گا، جس میں تم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے اللہ کی مرضی عزیز ہے، آخرت پسند ہے، دین پسند ہے، یا آخرت کا نقصان برداشت کر کے دنیا کا فائدہ مجھے زیادہ پسند۔ یہ امتحان آئے گا تمہارے سامنے، جیسے کہ اس وقت میں نے اپنے محبوب اور صحابہ کو آزمایا تھا۔ اگر وہ سب صحیح فیصلہ کر لیتے، بہت ہمت کر کے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور شاید زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ سارے صحابہ صحیح فیصلہ کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا،
اور یہ سب نہ ہوتا تو اس پہلو کی طرف ہماری آپ کی توجہ بھی نہ کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا، یہ ہونے دیا، یہ سبق دینے کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بعد سبق دیا، کہا کہ منکم من یحب الدنیا ومنکم من یحب الآخرہ۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں احد کے اسی واقعے کے بارے میں آئی ہے۔ فرمایا اللہ نے دیکھا تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کو نقصان برداشت کر کر دنیا کو چاہتے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ابھی ٹھیک کریں اپنے آپ کو، وہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ انفرادی طور پر ہر بندے اور بندی کے سامنے، ایک کنبے اور فیملی کے سامنے، اور اجتماعی طور پر امت کے مختلف حلقوں کے سامنے، بڑے یا چھوٹے، انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ امتحان آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ آزمائے ہم سب کو، اور آزمائے اگر کبھی امتحان ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ ایک مثال اس امتحان میں ناکامی اور اس کی عبرتناک سزا کی ایک اور سن لیجیے۔ دنیا آج ساری امت کوس رہی ہے، پریشان ہے، حیران ہے، قنوت نازلہ پڑھ رہی ہے، بد دعائیں کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ مسلمان سوچ رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں۔ یہ کمبخت کہاں سے آ گیا، کیا کر رہا ہے، کیسا ظلم کر رہا ہے، کیوں اللہ پکڑ نہیں کرتا، کیوں اللہ اتنی ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے اور یاد دلاتے ہیں کہ یہ بلا اپنے اوپر مسلط خود ہماری کی ہوئی ہے۔ فلسطین میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا، وہ آئے کیسے وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں؟ ایک بھی یہودی نہیں تھا، وہ تو زمین خریدنے کے عنوان پر آئے تھے اور کوئی عنوان نہیں تھا، اور انہوں نے اس زمینوں کی وہ قیمت لگائی جو فلسطینیوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اس زمانے کے علماء میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور دوست تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی گویا ساتھی تھے، بڑے قدردان تھے، مفتی امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ میری ان کی 20 ملاقاتیں ہوئی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ مفتی امین الحسینی کا حال یہ تھا کہ گاؤں گاؤں جاتے تھے، کسان کسان کے پاس جاتے تھے، گھر گھر جاتے تھے، گشت کرتے تھے، مسجد مسجد جاتے تھے، ہوٹل ہوٹل جاتے تھے، اور فلسطینیوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو خدا کے لیے یہ غلطی مت کرنا، اپنی زمین تم اگر بیچ کے گئے ہو تو جانتے ہو کیا ہوگا، لاکھوں کا قتل عام ہوگا، اور یہ مسجد اقصی جس سے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے، جہاں نماز پڑھائی تھی اللہ کے رسول نے نبیوں کو، اور جہاں امامت کی تھی آپ نے انبیاء علیہ السلام کی، اس مسجد اقصی میں یہودی زنا کریں گے، ڈانس کریں گے، کلب گھر بنائیں گے اگر تم نے یہاں اس زمین کو بیچا۔ مگر دنیا کی محبت عجیب جادوگر چیز ہے، نہیں سنا ان فلسطینیوں نے، نہیں مانے وہ فلسطینی، اور سب نے سوچا کہ بکنے دو ان ملاؤں کو، یہ بیچارے فضول بیوقوفی کی بات کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر کی، کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، یہ پیسہ ملے گا، امریکہ جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، وہاں اپنا کاروبار کریں گے، بچے پڑھیں گے، کیا زندگی بدلے گی، کب سے ہم زیتون بو رہے ہیں، سیب بو رہے ہیں، انگور بو رہے ہیں، کیا کھیتی کسانی کرتے رہیں گے، چھوڑو، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا۔ لمحوں کی خطاؤں پر صدیوں سزا پائی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خواب سے کیا دیکھا تاعمر نہ نیند آئی، ایک خواب سے کیا دیکھا تاعمر نہ نیند آئی، لمحوں کی خطاؤں پر صدیوں سزا پائی۔ وہ چند فلسطینیوں کا غلط فیصلہ اور دنیا کی محبت سے متاثر فیصلہ اور اصولوں پر جمے نہ رہنے کی ہمت کی کمی اور مال کے سامنے لالچ اور ان کے منہ کا آنے والا وہ پانی کہ لاکھوں لاشیں گر چکی ہیں اور لاکھوں لاشیں گرنی باقی ہیں۔ اب فلسطین کا حال صرف اتنا ہے، کچھ مر چکے ہیں، کچھ موت کے انتظار میں۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ جب تم نبیوں کی قبلے کو بیچو گے،
جب تم انبیاء علیہ السلام کی زمین کو بیچو گے اور جب تم اپنے مفادات کو ترجیح دو گے، دین، آخرت، اللہ، مسجد، قبلہ، کچھ نہیں سوچو گے، تو پھر اللہ تمہاری اولادوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل بنائے۔ یہ امتحانات انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا میں آتے ہیں، یہ ہر ایک کے سامنے آتے ہیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، اللہ، سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ایسے امتحان نہ آئے، لیکن ہم آزاد دعا کریں گے، اللہ اب ہماری دعا پر اپنے طرز تربیت کو بدلا نہیں کرتا۔ اس کا طرز تربیت یہ ہے کہ ایسے امتحان آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ تو پھر دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ اگر ایسا امتحان کہیں پر بھی آ جائے تو اللہ وہاں کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق۔ اے اللہ تو بچا دنیا کی محبت کی اس کشش سے، اس لیے کہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا دنیا کی محبت ہر انسان کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور آگے شہوات کی تفسیر ہے کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے ان چیزوں کو، ان کو، ان کو، ان کو، ان کو، ان کو، ان کو۔ یہ تو بالکل فطرت ہے، اور مال کی محبت فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کی محبت جب دین سے زیادہ ہو جائے، جب آخرت سے زیادہ ہو جائے، جب مفادات سے زیادہ ہو جائے، تب خطرناک ہے۔ اور میں نے تاریخ سے بہت واضح مثال پیش کی ہے، ورنہ مثالیں اس کی بہت ہیں۔ اسپین کیوں گیا ہمارے ہاتھ سے؟ اندلس میں جو اندلس نے سینکڑوں فقہا پیدا کیے، جہاں ہزاروں مسجدیں، جہاں سینکڑوں محدثین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور فقیہ تھے وہاں کے، محدث تھے وہاں کے، علم وہاں سکھایا انہوں نے، لیکن ان کی فقہ اور ان کا علم سب سے زیادہ ترقی کی اس نے اندلس میں۔ وہ اندلس ایسا کیوں پلٹ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس اندلس میں سینکڑوں میل سفر کرنے کے بعد بھی ایک کلمہ پڑھنے والا آج نہیں ملتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اس ملک کو اور حوالے کر دیا عیسائیوں کے؟ وہاں بھی وہی غلطی ہوئی تھی، ٹھیک وہاں پر وہی ہوا کہ مسلمانوں نے چونکہ دنیا آ گئی تھی تو دنیا کی محبت میں آ کر وہ سب کچھ بیچ ڈالا جو نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ وہی غلطی جو فلسطین میں فلسطینیوں سے ہوئی، وہی یہ ایک امتحان ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد کہیں نہ کہیں کا وہ امتحان ہوتا رہتا ہے۔ بس دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول تو ہمارا امتحان نہ لے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے کہ اتنی کشش ہے مال میں کہ اس کشش کے سامنے اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ اگر کہیں پر وہ امتحان اتر جائے تو پھر وہاں کے لوگوں کو اس امتحان میں بھرپور کامیابی عطا کرے، قدم پھسلنے نہ پائیں، غلط فیصلے نہ ہونے پائیں۔ جو صحیح فیصلے کر لیتے ہیں ایسے امتحان کے موقع پر، ان کی نسلیں دنیا اور آخرت میں خوشحال رہتی ہیں۔ جو ایسے موقع پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں ان کی نسلیں فلسطینیوں کی طرح روتی اور چلاتی رہیں گی، اور وہ پیسہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔